قدوری شریف کے حوالے سے سنتے ہیں بڑی تھیں اور اس کی وضاحت بھی بڑی تھی. آج صرف ایک ہی وتکرار الغسل الی الثلاث، دھوئے جاتے ہیں ان کو 3 دفعہ دھونا. کتنی دفعہ دھونا؟ سارے ذرا توجہ ادھر رکھ کے بولنا ہے. تکرار الغسل الی الثلاث، 3 دفعہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کو 3 دفعہ دھونا کیا ہے؟ بولو. سنت. کیا ہے؟ یعنی دھونے کا تکرار 3 تک، یعنی 1 دفعہ، 2 دفعہ اور 3 دفعہ. یہ کیا ہے؟ سنت. اب ذرا دیکھو کہ الغسل فی المرۃ الاولی فرض، پہلی دفعہ دھونا فرض ہے. پہلی دفعہ دھونا کیا ہے؟ آپ نے پڑھا نا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تینوں کو دھونا کیا ہے؟ تو پہلی مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض. جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بولے پہلی دفعہ دھونا فرض ہے اور یہ ہمارے اوپر قرض ہے. والثانیہ، اور دوسری مرتبہ دھونا، بند کرو دروازہ. پہلی مرتبہ دھونا فرض ہے اور دوسری مرتبہ دھونا والثالثہ، اور تیسری مرتبہ دھونا یہ سنت مؤکدہ. کون سی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے. فی المرۃ الاولی فرض، مرۃ ثانیہ والثالثہ سنت مؤکدہ، یعنی ایک دفعہ جب آپ نے دھو لیا فرض ادا ہوا، اب دوسری دفعہ دھونا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور پھر تیسری دفعہ دھونا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اور یہ الگ الگ سنت ہے، یہ نہیں کہ دوسری دفعہ دھونا یہ مستقل ہے اور تیسری دفعہ دھونا اس کی جز ہے، یہ مستقل سنت نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں. اور جو بار بار ترک کرے گا، پہلے تو عتاب آئے گا، بار بار ترک کرے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا. پھر یہ جو تینوں کو دوسری مرتبہ بھی دھوئے گا تو ثواب ملے گا، جب تیسری مرتبہ دھوئے گا تو مستقلاً یہ سنت ہے، اس لیے اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں اسے ثواب عطا ہوگا. اب سنیں یہاں جو ہے اختلاف کیا گیا کہ کیا یہ ایک ہی سنت ہے یا یہ 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. کہتے ہیں والمختار الثانی، جو مختار قول ہے، پسندیدہ قول ہے، وہ یہی ہے کہ 2 مرتبہ دھونا الگ الگ سنت ہے اور یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ وضو فرمایا. ان توضأ مرتين 2 مرتبہ. قال هذا، تو فرمایا هذا وضوء من يضاعف له الاجر 2، یہ میرا وضو ہے، یہ اس کا وضو ہے جس کے لیے ڈبل اجر کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی اسے ڈبل اجر دیا جائے گا کہ جو 2 مرتبہ کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار وضو کیا اور فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے. اب یہاں 3 بار آپ نے کیا اور فرمایا صرف میرے اکیلے کا یہ وضو نہیں ہے، مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی یہ وضو ہے. فمن زاد علی ھذا او نقص، پس جس نے اس پر اضافہ کیا یا جس نے اس سے کم کیا، یعنی 3 مرتبہ کے ساتھ چوتھی مرتبہ بھی کر لیا یا پھر 2 مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ نہیں کیا، کمی کی یا اضافہ کیا، تو فرمایا فقط تعدى وظلم، اس نے ظلم کیا، وہ حد سے بڑھ گیا، اس نے زیادتی کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید ہے اور دھمکی دی گئی کہ جس نے 3 سے اوپر کیا یا کم کیا اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی ہے. فجعل الثانیۃ جزءا مستقلا، تو بس دیکھو دوسری یہ جو دوسری مرتبہ دھونا ہے اسے جزء مستقل بنایا گیا ہے،
یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے تابع ہو کر سنت ہو رہی ہے، بلکہ مستقل سنت ہے۔ وَهَذَا يُؤْذِنُ بِاسْتِقْرَارِهَا، اور یہ اس کے مستقل ہونے کی خبر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں الگ طور پر اس کو کرنا، یہ اس کے مستقل ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ یعنی یہ مستقل سنت ہے، لا لہا جزء سنتی، نہ کہ یہ سنت کی جز ہے، حتی لا یصاب علیہا، یہاں تک کہ اس پہ ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھو، اگر کوئی 3 پر زیادتی کر لیتا ہے، یعنی 3 دفعہ دھویا پھر اس نے زیادتی کر لی، تو کیا آپ اس پہ حکم لگا دیں کہ اس نے اسراف کر دیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا، اور یہی حدیث پاک کا حکم آپ اس کے اوپر لگا دو گے؟ تو جیسے حالات ہیں، ٹائم ہی نہیں لگتا حکم لگانے پہ۔ انہوں نے حدیث سنی، انہوں نے کہا 4تھی مرتبہ کر لیا، اس نے زیادتی کی، یہ بدعتی ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا۔ دیکھو، جان بوجھ کے یہ پتہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے 3 دفعہ، اور یہ 4تھی دفعہ کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے ظلم کیا، تو لہٰذا اس نے ظلم کیا ہے، اس نے حدیث پاک کی مخالفت جان بوجھ کے کر لی ہے۔ اب یہ فتویٰ لگانے میں بے دریغ ہوتی ہیں، کیونکہ اینٹ اٹھائے تو نیچے مفتی نکلتا ہے، لیکن مفتی ہوتا نہیں ہے، نام کے مفتی ہوتی ہیں اور فتویٰ لگا دیتی ہیں، ایسے فتویٰ نہیں لگتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس نے 4تھی مرتبہ بھی کر لیا تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعتی ہو گیا، اس لیے بدعتی نہیں کہیں گے کہ اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ سنت نہیں ہے، عقیدہ اس کا یہی ہے کہ 3 مرتبہ سنت ہے، سنت کا انکار نہیں کرتا۔ اگر سنت کا انکار کرتا تو پھر کہا جاتا یہ بدعتی ہے، اس نے سنت کا انکار نہیں کیا بلکہ سنت میں اضافہ کر دیا۔ اب اس اضافے کو دیکھنا ہے کہ کیوں کیا۔ بعض بندوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی رہ گیا، ابھی پانی ادھر نہیں بہا، یا ایسا رہ گیا، تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے وہ پھر پانی ڈالتے ہیں اس میں، زیادہ اس کی نیت اچھی ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اضافہ کر لیا اور نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی گناہگار بھی ہو گیا، اس نے زیادتی بھی کی، یا پھر وضو پر وضو کے ارادے سے وہ پھر کر لیتا ہے، پہلے وضو ہے اس کا تو 3 مرتبہ تو کر چکا ہے، اب جب دوبارہ کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے کہ وضو پر وضو کرنے کے ارادے سے بھی مالک اجر عطا فرماتا ہے، مالک اسے فضل دیتا ہے، تو اس نیت سے جب وہ کرے گا تو پھر اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، نہ یہ لگے گا یہ بدعتی ہے، نہ یہ لگے گا کہ اس نے زیادتی کی ہے یا اس نے کمی کی ہے۔ یہ جو